زہرا ہائے زہرا فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب فتقطعت بهم الأسباب صلوات غم کا زمانہ بحمداللہ گزر گیا اور مسلسل 2 مہینے 8 دن شیعیان آل محمد نے دنیا کے گوشے گوشے میں اور چپے چپے میں کونے کونے میں غم کی صف بچھائی. جس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دیتے تھے اور تسلی کے الفاظ ادا کرتے تھے اور روتے تھے، اسی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشی کی رات تھی. اسی کو عید زہرا کہتے ہیں. اور لوگ چونکہ زمانے کے بدلنے پر اپنے تصورات کو اور اپنی امیجنیشنز کو بدلتے ہیں، لہذا نئے نئے جسٹیفیکیشنز ہیں کہ یہ امام زمانہ 12ویں امام کی امامت کا پہلا دن ہے. بھائی ہم بہرے نہیں ہیں، یہ تصور بہروں کا ہے کہ عاشور کا دن ختم ہوتے ہی 11ویں محرم کو زرین پگڑیاں پہنتے. اگر آپ نے دیکھا نہیں تو کبھی جا کے دیکھ لیجیے اور ان سے پوچھے تو 11 محرم جو ہمارے ہاں غم کی سب سے بڑھ کر رات ہوتی ہے، وہ ان کے ہاں سب سے بڑی خوشی کی شب ہوتی ہے. وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن تصور کرتے. ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں دوسرے امام کے ہوتے ہوئے آنے والا امام امام ہوتا ہے، گدی نشینی نہیں ہوتی. بس اتنا ہی ہے کہ حکم جس امام سے متعلق ہے، جب تک وہ امام زندہ ہیں وہ اپنے فریضے کو انجام دیتے ہیں. جب ان کی وفات ہو جائے گی تو ان کی جگہ پر جس کو امام خداوند کریم نے بنایا ہے وہی اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ادھر یہ ختم ہوئے وہاں پر کورونیشن کی تیاری ہو، یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. لہذا یہ کہنا کہ یہ اس لیے خوشی مناتے ہیں شیعہ کہ یہ کورونیشن کا دن، یہ کوئی کورونیشن کا دن نہیں. اگر کورونیشن کا حساب کرنا ہوتا تو 8 ربیع الاول کو امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو اسی دن کورونیشن کیجئے، اس لیے کہ ادھر امام کی وفات ہوئی اور امام علیہ السلام امام ہوئے تو وہ تو غم کا دن ہوتا. آج دن جو گزرا ہے وہ تو غم کا دن گزرا. تو یہ نہیں، اور نہ یہ عمر سعد کے مرنے کا دن ہے. جو لوگ کہتے ہیں کربلا کا جو سب سے بڑا امام حسین علیہ السلام کا جو دشمن تھا، جو کمانڈر ان چیف تھا، اس کا مرنے کا دن ہے، لہذا عمر ابن سعد کا دن. یہ بھی نہیں. حقیقت جو ہے وہ آج انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ کیا ہے، اور اس حقیقت کے بیان کرنے میں دنیا کے بدلتے ہوئے رنگ میں اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ بیان نہ کرو، اس لیے کہ بیان کرنے سے وحدت میں فرق پڑ جائے گا، یونٹی میں مسلمانوں کی فرق پڑ جائے گا. 1400 سال سے گالیاں کھاتے کھاتے عبداللہ ابن سبا اور یہودی کا فرقہ کہلواتے کہلواتے یہودی کہلواتے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. سعودی عرب آج بھی کروڑوں روپے استعمال کرے کہ یہ شیعہ کافر ہیں. پاکستان کی گلی گلی میں آج مکانوں پر شیعہ کافر لکھا ہوا ہے اور بیجز اور میڈلز بنے ہوئے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے کہ شیعہ کافر ہے. اور ہر جگہ کے اوپر جہاں اعلان ہو رہا ہو
ان مسلمانوں کی طرف سے جن کے ساتھ تم وحدت چاہتے ہو. تو وحدت ریسیپروکل ہوتی ہے. میں آپ سے اگر دوستی کروں تو آپ مجھ سے دوستی کریں, میں آپ سے محبت رکھوں تو آپ مجھ سے محبت و ارادت رکھیں. یک طرفہ ون وے ٹریفک محبت میں ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. تو جناب حقیقت کیا ہے؟ بس دیکھیے ملا صاحب, سب کچھ پڑھیے, تبرہ نہ کیجیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ تبرہ کو سمجھے بھی ہو, آخر تم سمجھے بھی. کہا جاتا ہے نہیں تبرہ جو ہے وہ گالی ہے. کسی مولوی صاحب کے, کسی عالم دین کے, کسی پڑھنے والے کی زبان سے آپ نے کہیں گالیاں سنی ہیں؟ حاشا وکلا. یہ ایک نیچرل چیز ہے میرے دوستو اس دنیا میں. ایک ہوتا ہے دوست, ایک ہوتا ہے دوست کا دوست, اور ایک ہوتا ہے دشمن کا دشمن. اس سے ہمیشہ محبت کرتے ہیں ہم. ایک اپنا دوست, ایک دوست کا دوست, اور ایک دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے اس سے ہم محبت کرتے ہیں, چاہے بہت زیادہ گہری محبت ہو چاہے خفیف ہو, مگر ہم کہتے ہیں یہ ہمارے دشمن کا دشمن. اور اس کے مقابل میں ایک ہوتا ہے دشمن, ایک ہوتا ہے دوست کا دشمن, اور ایک ہوتا ہے دشمن کا دوست. میرے دوستو یاد رکھیے, ہم اپنی فیملی کی گڑبڑ میں اور فیملی کے جھگڑوں میں اور اپنے پیسوں کے ٹکوں کے جھگڑوں میں اگر کسی سے خدا نخواستہ جھگڑتے ہیں اور اس سے دشمنی ہو جاتی ہے, اس دشمن کے ساتھ جب کوئی دوسرا آدمی ہنس کر مسکرا کے ملتا ہے تو ہمارا دل اس مسکرانے والے سے اٹھ جاتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. ہم کو ذرا شک پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. یہ ہمارے روزمرہ کی چیزوں میں. میرے دوستو, شریعت مقدسہ نے دو چیزیں رکھی ہیں. ایک کا نام ہے تولا, محمد و آل محمد سے دوستی, اور ایک ہے تبرہ, محمد و آل محمد کے دشمنوں سے دشمنی. ان دونوں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی چیز پوری, اور خداوند کریم نے اس کو رکھا ہے. سورہ الاحزاب جہاں حکم صلوات ہے, جس کو ہمیشہ پڑھتے ہیں اذان سے پہلے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر صلوات بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں. اے ایمان لے آنے والو, تم بھی صلوات بھیجو اور سلام کرو رسول کو جو سلام کرنے کا حق ہے. یہ آیت ہے نمبر 56 سورۃ الاحزاب, اور اس کے بعد ہی 57 میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. ادھر صلوات کی آیت اور ادھر لعنت کی آیت, ادھر تولا کی آیت, ادھر تبرہ کی آیت. یک وقت ہے سورۃ الاحزاب. جو لوگ اللہ کو اور رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں, دکھ پہنچاتے ہیں, ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے, اور قیامت میں ان کے واسطے دردناک عذاب رکھا. اس زیارت عاشور جو پڑھتے ہیں ہم اور آپ, اپنے غم کو مٹانے کے لیے, اپنے دکھ کو دور کرنے کے لیے, کبھی سوچا کہ اس میں کیا ہے؟ 100 مرتبہ لعنت کے بعد 100 مرتبہ سلام. تبرہ اور تولا ساتھ ہے. تبرہ کیا چیز ہے؟ کیا تبرہ گالی ہے؟ نہیں. تبرہ یہ کہنا ہے کہ میں اس شخص سے اپنے آپ کو دور کرتا ہوں, آئی ڈس ایسوسیٹ. اس کا نام ہے تبرہ. میں اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھتا, اس پر خدا کی رحمت نہیں ہے.